یقین ہے کہ وہ نہ آئیں گے ہم سے ملنے، پھر یہ میرے دل کو انتظار کیسا ہے۔ دن کے 2 بجنے کو آئے تھے، وہ گھر کا سارا کام کر چکی تھی، کھانا بھی تیار کر لیا تھا، لیکن ایک عجیب سی بے چینی تھی جو اس کے دل کو لگی ہوئی تھی۔ بار بار کبھی گھڑی کو دیکھتی تو کبھی دروازے کو۔ بالآخر جو سوال وہ کرنا چاہ رہی تھی وہ دادی نے کر ہی ڈالا۔ ارے آج ابھی تک شریم کیوں نہیں آیا؟ اس وقت تک تو لازمی آ جاتا ہے، دادی نے گھڑی دیکھتے ہوئے سوال کیا۔ کوئی کام ہوگا دادی، اب وہ ہمارے لیے اپنے سب کام تو نہیں چھوڑ سکتا نا، ہم کوئی اتنے اہم تھوڑی ہیں اس کے لیے۔ اس کا لہجہ عجیب دکھی سا تھا۔ ارے نہیں بیٹا، ایسے نہ بولو، بہت اہم سمجھتا ہے وہ ہمیں۔ ہاں، آپ کو وہ اپنی دادی جو سمجھتا ہے۔ یہ کہتے ہوئے کچن میں آ گئی تھی اور اگلی بات اس نے خود سے کچن میں کہی تھی۔ پر میں اس کی کیا لگتی ہوں؟ کل سے اب تک شریم کے آنے والے مسلسل خیالات نے اسے عجیب جھنجھلاہٹ میں ڈال دیا تھا۔ وہ پریشان ہو گئی تھی کہ وہ اسے بھول کیوں پا نہیں رہی، اور اس سب سے جو بات اسے سمجھ آ رہی تھی وہ اسے سمجھنا نہیں چاہتی تھی، اسی لیے دادی سے اس طرح اس کے نہ آنے پر عجیب بات کرائی تھی۔ دادی ایک عمر رسیدہ عورت تھی۔ منفرہ کے اس شکوے کے پیچھے جو وجہ انہیں سمجھ آئی تھی، پہلے تو وہ اس پر مسکرائی تھی کیونکہ شریم کی آنکھوں میں وہ یہ جذبہ پہلے ہی دیکھ چکی تھی، اور اب منفرہ کا یہ شکوہ انہیں جہاں مسکرانے پر مجبور کر گیا تھا وہیں بہت سارے شکوک بھی ساتھ لایا تھا کہ اگر ان کی پوتی کی خواہشی چاہت پوری نہ ہو سکی، اس سے آگے کی سوچ ان کے لیے جان لیوا تھی، کیونکہ وہ جانتی تھی ان کی پوتی نے ہمیشہ صرف دکھ ہی دیکھے۔ اب اگر اس کی چاہت بھی اسے نہ مل سکی تو وہ مکمل ٹوٹ جائے گی، مکمل ختم ہو جائے گی۔ دادی اپنی سوچوں میں گم تھی جب دادی کے تخت کے پاس رکھا منفرہ کا موبائل بجا۔ ارے منفرہ بیٹا دیکھو کس کا فون ہے، دادی نے اسے آواز لگائی۔ جی دادی آئی۔ آتے کے ساتھ ہی اس نے موبائل اٹھایا تو اس کی دھڑکن مس ہوئی۔ جب میں اسے یاد کرتی ہوں اس کا فون کیوں آ جاتا ہے؟ زکوٹا جن نام پڑھ کر اس کے ہونٹوں پر ایک مسکان آ ٹھہری، اور دادی جو اسے ہی دیکھ رہی تھی اس کی مسکان سے ہی سمجھ چکی تھی، لیکن پھر بھی انہوں نے سوال کیا، کس کا فون ہے بیٹا؟ دادی یہ لے بات کیجیے، آپ کے لاڈلے کی کال ہے، وہ بھی ویڈیو کال۔ اس نے ریسیو کرتے ہی موبائل کا رخ دادی کی طرف کیا تھا۔ السلام علیکم دادی، اس نے چاہت سے دادی کو دیکھتے ہی سلام کیا۔ وعلیکم السلام بیٹا، کیسے ہو؟ سب ٹھیک ہے نا گھر میں؟ آج آئے نہیں، میں رات تک رہی تھی، انہوں نے محبت سے اس کے انتظار کے بابت بتایا۔ ہائے دادی، دل خوش کر دیا یہ کہہ کر۔ چلے کوئی تو ہے جو مجھے یاد کر رہا ہے، اسے پتہ تھا وہ پاس ہی بیٹھی ہوگی، اسی لیے اس نے پیار سے شکوہ کیا۔ اس بات سے بے خبر کی دوسری طرف کوئی اس کے آنے کے وقت کے بعد سے بار بار دروازے کی طرف دیکھ کر اس کا انتظار کر رہا ہے۔ اچھا یہ بتاؤ گھر میں سب ٹھیک ہے نا؟ جی دادی جان، گھر میں سب ٹھیک ہے۔ اچھا پھر تم آج کیوں نہیں آئے؟ دل بھر گیا کیا دادی سے؟ ارے یہ کیا بات بولی آپ نے، ابھی تو آپ سے دل جوڑا ہے، ابھی کیسے بھر سکتا ہے؟ تھوڑی دور بیٹھی کالج کے کام میں خود کو مصروف ظاہر کرتی منفرہ کو لگا جیسے وہ اسے کہہ رہا ہو۔ وہ دراصل آج ماما نے کہا میرے ساتھ کچھ شاپنگ کروا لو، اسی لیے آفس بھی نہیں گیا میں، بس ابھی تھوڑی دیر بعد انہیں لے کر نکلوں گا میں، اگر واپسی میں جلدی فارغ ہو گیا تو ضرور چکر لگاؤں گا دادی انشاءاللہ۔ اچھا ضرور جاؤ، امی کے ساتھ تمہاری کوئی بہن نہیں ہے نا، اسی لیے وہ تمہیں لے کر جا رہی ہوں گی، ان کا ہاتھ بٹایا کرو کاموں میں۔ ارے دادی میں تو کب سے کہہ رہا ہوں اپنے بیٹوں کی شادی کرے، بہو لائے، اگر بھیا نہیں کر رہے تو پہلے میری ہی کر دے، میں تو فل تیار ہوں۔ ابھی وہ بات کر رہا تھا جب اکثر نے دروازہ ناک کیا۔ شامی کس سے بات کر رہے ہو؟ ہم لیٹ ہو رہے ہیں۔ ایک لڑکی کی آواز سن کر منفرہ کے کام کرتے ہاتھ ایک دم رکے تھے۔ وہ پوچھنا چاہتی تھی یہ کون ہے، لیکن مشکل تھا یہ پوچھنا، مگر اس کی یہ مشکل دادی نے آسان کر دی۔ یہ کون تھی بیٹا؟ دادی میری کزن ہے، خالہ زاد، امی اور میرے ساتھ جائے گی مال، اس کے بغیر امی کا کوئی کام پورا نہیں ہوتا، اور امی تو اسے اپنی بہو بنانے کے لیے بھی تیار ہے۔ جہاں دادی کو لگا تھا کچھ ٹوٹا ہے، وہیں منفرہ کو لگا تھا اس کی پوری دنیا ہی ختم ہو گئی۔ ابھی تو اس نے خواب دیکھنا شروع کیا تھا اور ابھی ہی اس کے خیالات عجیب رو میں بھٹکنے لگے۔ شریم جانتا تھا وہ سن رہی ہے، اسی لیے اس نے جان بوجھ کر اسے تنگ کیا تھا۔ بڑے بھیا کے لیے ماما نے
خالہ سے اقصیٰ کو مانگ لیا، سب راضی ہے، بس بھیا کا کہنا ہے پہلے تھوڑی ترقی کر لیں پھر کریں گے شادی، ان کی وجہ سے میں بھی لیٹ ہو رہا ہوں۔ دادی نے طمانینت بھری سانس لی اور منفرہ کا دل چاہا قریب رکھا کانچ کا گلدان موبائل میں سے ہی شریم کے سر پر دے مارے۔ جان بوجھ کر اسے تنگ کرتا ہے۔ وہ اپنے دل کی حالت سمجھنے سے قاصر تھی کہ اس کا نہ آنا اسے دکھی کر رہا تھا، اب اس کا کسی اور لڑکی کا ذکر بھی اسے اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ اس کے ذہن پر وہ مسلسل چھایا ہوا تھا۔ آخر یہ اچانک اسے ہوا کیا تھا؟ سوچوں کے گرداب میں پھنسے وہ اس جذبے کی بار بار نفی کر رہی تھی جو اس کو بہت تیزی کے ساتھ اپنی لپیٹ میں لے رہا تھا۔ اچھا دادی، میں نکلتا ہوں اب، اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا اور منفرہ سے کہیے گا کوئی کام ہو یا کوئی مدد چاہیے ہو تو مجھے بس ایک میسج کر دے، میں آ جاؤں گا۔ شریم کے الفاظ اس کے کانوں میں پڑے تو وہ سوچوں سے واپس لوٹی۔ ٹھیک ہے بیٹا، اچھی طرح اپنے گھر والوں کے ساتھ خریداری کرو، خدا حافظ۔ اس نے موبائل واپس لیا تو دیکھا شریم نے ابھی کال نہیں کاٹی تھی، لیکن اس نے موبائل ہاتھ میں لیتے ہی کال ڈسکنیکٹ کر دی تھی۔ منفرہ نے خاموشی سے موبائل واپس رکھا اور دوبارہ سے کالج کے کام میں مصروف ہو گئی۔ وہ دادی کو دکھانا چاہتی تھی کہ اس نے کوئی بات نہیں سنی، بلکہ وہ تو مسلسل اپنے کام میں مصروف ہے۔ حالانکہ حالات بالکل اس کے برعکس تھے۔ وہ اب بھی صرف بے وجہ پین چلا رہی تھی، ورنہ اس کی سوچیں تو کہیں اور ہی اٹکی ہوئی تھیں۔ مجھ سے بات تک نہ کی اس لڑکی نے، کتنا تنگ کرتی ہے یہ، مجھے ذرا خیال نہیں ہے اسے میرا۔ خیر میرا بھی دن کیسے گزرے گا جب تک میں اسے تنگ نہ کر لوں۔ شریم نے مسکراتے ہوئے منفرہ کو میسج سینڈ کیا۔ آپ کے مجھ سے بات کرنے پر ایکسٹرا بیلنس کٹنا تھا کیا؟ منفرہ نے موبائل کی چمکتی اسکرین دیکھی، نام پڑھا اور دادی کو کچن کا کہتی باہر آ گئی۔ اسے معلوم تھا اس بندے کے میسج اسے مسکرانے پر مجبور کر دیں گے، اور اگر اس کی مسکراہٹ کی وجہ دادی نے پوچھ لی تو وہ دادی کو کیا بتائے گی؟ نہیں، لیکن آپ نے دادی سے بات کرنے کے لیے کال کی تھی نا؟ پتہ نہیں وہ کیسے شکوہ کر گئی۔ ہاں، دل تھا کہ آج بار بار اس سے شکوہ کر رہا تھا۔ ہاں، ویسے کی تو دادی سے ہی بات کرنے کے لیے تھی، کیونکہ وہ مجھے یاد جو کرتی تھی، بس ان کی یاد نے مجھے ان سے بات کرنے پر مجبور کر دیا تھا۔ وہ کب باز آنے والا تھا؟ منفرہ کی آنکھیں نمکین پانی سے بھر گئی۔ اس بات سے بے خبر کو کیا معلوم کوئی اور اسے رات بھر سے دادی تو کیا اس جہان میں سب سے زیادہ یاد کر رہا تھا، لیکن وہ اسے بتا نہیں سکتی تھی، نہ ابھی نہ کبھی بعد میں۔ جب کافی دیر تک اس نے کوئی جواب نہ دیا تب شریم کا میسج آیا، ویسے بھی بقول آپ کے آپ ان لوگوں میں سے تو ہے نہیں جن سے میں فری ہوتا ہوں۔ نہیں، آپ شاید بھول رہے ہیں، میرا شمار اس میں سے ایک کیٹیگری میں ہوتا ہے۔ جی بالکل، میں بتاؤں کون سی؟ نہیں شکریہ، مجھے معلوم ہے۔ شریم منفرہ کے چہرے پر مسکراہٹ لانے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ میں خود بتا دیتی ہوں، اولڈ سٹیزن۔ منفرہ نے مسکرا کر اس سے میسج سینڈ کیا۔ ارے نہیں بھائی، بالکل نہیں، یہ آپ کی کیٹیگری نہیں ہے، آپ کا شمار تو خوبصورت لڑکی میں ہوتا ہے۔ اقصیٰ ایک بار پھر نوک کرنے آئی تھی، لیکن وہ تو دنیا کا سب سے اہم کام کرنے میں مصروف تھا۔ میسج سینڈ کر کے اب وہ کھلکھلا کے ہنسا تھا، اور دوسری طرف منفرہ کے ہاتھ سے موبائل ہی نیچے گر گیا تھا۔ اس نے جلدی سے موبائل اٹھایا اوپر رکھا اور مسکراتے ہی کام میں مصروف ہو گئی۔ اقصیٰ اس کی کھلکھلاہٹ سن کر کمرے میں آ گئی تھی۔ سب ٹھیک ہے نا؟ تم کس سے بات کر رہے ہو جو اتنی زور زور سے ہنس رہے ہو؟ اس نے آنکھیں سکیڑ کر دیکھتے ہوئے اس سے پوچھا۔ ارے یار، وہ نبیل سے بات کر رہا تھا، چلو بس چلتے ہیں، میں ذرا بال ٹھیک کر لوں۔ شریم اپنی مسکراہٹ چھپاتا موبائل وہیں رکھ کر شیشے کے سامنے ہیئر برش کرنے لگا۔ جب اقصیٰ نے اسی وقت کو غنیمت جانا اور آہستہ سے موبائل اٹھایا، میسج بھیجنے والے کا نام پڑا تو اس کی آنکھیں حیرت اور خوشی سے پوری کی پوری کھل گئی۔ تو کون ہے یہ جس کا نام آپ نے زندگی سے سیو کر رکھا ہے؟ وہ موبائل اس کی نظروں کے سامنے کرتی ہوئی بولی۔ اوئے، کسی کے موبائل میں جھانکنا کتنا ill mannered کام ہے، تمہیں پتہ نہیں ہے؟ بھیا کو بتانا پڑے گا، بھابھی کو تمیز سکھائیں۔ شریم نے موبائل سائڈ جیب میں ڈالتے ہوئے اسے ٹیڑھی نظروں سے دیکھا۔ شریم، میں تمہاری بہن ہوں، اور تم کہتے تھے ہر بات مجھے بتاؤ گے، اب مجھے بتا رہے ہو یا میں نیچے جا کے خالہ جانی کو بتاؤں؟ وہ دھمکی دیتے ہوئے بولی۔
بھابھی ایسا کچھ نہیں ہے، یہ تو بس ایسے ہی، وہ ابھی کسی کو کچھ بتانا نہیں چاہتا تھا جب تک منفرد اور دادی سے بات نہ کر لے۔ شریم دیکھو، میری بات سنو، اگر یوں ہی تم کسی سے ٹائم پاس کر رہے ہو تو میری بات مانو، نہ کرو، کیونکہ ہو سکتا ہے وہ لڑکی سیریس ہو، اور اگر تم بھی سیریس ہو، ایسا کچھ بھی ہے تو کم از کم مجھے ضرور بتاؤ تاکہ میں خالہ اور خالو تک بات پہنچانے میں تمہاری کوئی ہیلپ کر سکوں۔ کیا تم مجھے اپنی بہن اور دوست نہیں سمجھتے؟ اچھا ٹھیک ہے، بتاتا ہوں، پہلے امی کو نیچے آواز لگا دوں کہ ہم بس ابھی آتے ہیں۔ اقصیٰ نے فوراً خالہ جانی کو بتایا اور واپس شریم کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ ہاں، ایک لڑکی ہے، ابھی چند دن ہوئے ہیں اس سے ملے، مجھے اچھی لگتی ہے، بس وہ صرف اچھی لگتی ہے یا؟ اقصیٰ نے اسے خشمگین نظروں سے گھورا۔ میں سیریس ہوں اقصیٰ بھابھی، لیکن ابھی میں نے اسے نہیں کچھ بتایا ہے، اسی لیے ابھی مما کو نہیں بتانا، فی الحال پہلے میں اس تک یہ بات پہنچا دوں، اس کی رضامندی کر لوں پھر۔ کیسی وہ، کیا نام ہے؟ تم اس سے کیسے ملے، مجھے سب بتاؤ نا۔ اقصیٰ اس کے بارے میں سب کچھ جاننے کے لیے بہت پرجوش تھی۔ شریم اسے ساری تفصیل سے آگاہ کرنے لگا۔ ماضی: سخت گرمیاں اپنے جوبن پر تھی، لوگ ذرا کم ہی باہر نکل رہے تھے کیونکہ باہر تیز دھوپ تھی۔ ایسے میں داؤد بیگ ولا بھی مکمل خاموشی میں ڈوبا تھا۔ یہ خاموشی کسی طوفان سے پہلے کی خاموشی لگ رہی تھی۔ گھر میں چند ہی لوگ تھے، ابا جان جو اپنے کمرے میں اخبار پڑھ رہے تھے، چند ملازم، اور شمسا جو اپنے سب سے اہم مشغلہ کتابیں پڑھنے میں مصروف تھی۔ کتب بینی اس کا شوق تھا جو اسے ابا جان سے ورثے میں ملا تھا۔ تاریخی کتابوں سے لے کر شاعری، ناول، آرٹ، شخصیت نگاری، وہ سب بہت شوق سے پڑھتی تھی۔ اس کی تنہائی کی دوست ہی کتابیں تھیں۔ بھائی اپنے کاموں میں مصروف، ابا اپنے، اور کامی نے تو بہت وقت ہوا اس سے بات کرنا چھوڑ دی تھی۔ وہ سمجھتی تھی شاید وہ اب ان دونوں کے مابین جڑنے والے رشتے کی وجہ سے اس سے کم بات کرتا ہے۔ ایسے میں کتابیں ہی تھیں جو اس کی سب سے اچھی دوست تھی، اور یہ اسے کتابوں سے ملنے والا صبر و استقامت کا سبق ہی تھا جو آج آنے والے اتنے بڑے طوفان کے بعد بھی اس کے قدموں میں ذرا لرزش نہیں آئی تھی۔ تقریباً شام 4:30 بجے کا وقت تھا جب دروازے پر ایک ڈاکیا آیا اور خط ملازم کو دے کر چلا گیا۔ ملازم وہ خط شمسا کے پاس لے آیا۔ شمسا نے اپنی کتاب سائڈ پر رکھی اور اس خط کو کھولا۔ خط میں لکھی تحریر پڑھ کر اسے لگا کہ پورا بیگ ولا اس کے سر پر آ گرا ہے۔ اسے ایک بار پڑھنے پر یقین نہ آیا۔ اس نے دوبارہ پڑھی، پھر ایک بار، اور پھر پڑھا، پھر ایک بار، 3 بار، 4 بار پڑھنے کے بعد اسے یقین آ گیا کہ جانے والا انہیں چھوڑ کر چلا گیا۔ وہ بوجھل قدموں اور ویران دل کے ساتھ ابا جان کے پاس آئی اور کہا، ابا جان، اگر کوئی ہمارا بہت اپنا ہو لیکن جب وہ ہم سے دور جانے کی اجازت چاہے تو کیا خود غرضی دکھاتے ہوئے اسے روک لینا چاہیے یا اس کی خوشی میں خوش ہوتے اسے جانے کی اجازت دی دینی چاہیے؟ اس وقت ہر وہ سبق یاد رکھنا تھا جو وہ برسوں سے کتاب میں پڑھتی آئی تھی، صبر کا سبق، استقامت کا سبق، قربانی کا سبق، اعلیٰ ظرفی کا سبق۔ ابا جان ایک دور اندیش شخص تھے۔ وہ جانتے تھے کہ ان کی بیٹی کس کی جانے کی بات کر رہی، وہ جانتے تھے کہ کون ہے جو انہیں چھوڑ جانے والا ہے۔ وہ گویا ہوئے تو ان کی آواز میں ذرا بھی کپکپاہٹ نہ تھی، بلکہ ان کی آواز میں جانے والے کے لیے اب بھی محبت ہی محبت تھی۔ تو میری بیٹی، اسے جانے کی اجازت دے دو۔ اگر وہ وقت مقررہ کے لیے جانا چاہتا تھا تو اس کے پر مت کاٹو، اسے جانے دو۔ اگر وہ لوٹ کے آنے والا پرندہ ہے تو واپس ضرور لوٹے گا، اور اگر جانے والا ہمیشہ کے لیے جانا چاہتا ہے تب بھی اسے ہمیشہ کی آزادی دو۔ اسے دیکھ لینے دو دنیا، وہ اس آزادی کا حق رکھتا ہے۔ ابا جان نے آج اپنی بیٹی کو وہ سبق دیا تھا جو شاید اسے کبھی کتابیں بھی نہ دے سکی ہوں گی۔ دریا دلی کا سبق، اعلیٰ ہمتی کا سبق۔ تو جو آیا تو لگا تھا کہ ستارہ بنے گا، کیا خبر تھی کہ وہی روگ ہمارا بنے گا۔ ابا جان کے علم میں ابھی تک صرف یہی بات تھی کہ ان کا منہ بولا بیٹا، جس سے اصولاً تو کبھی انہوں نے منہ بولا بیٹا سمجھا نہیں تھا، بلکہ اپنے دونوں بیٹوں کی طرح اپنی ہی اولاد سمجھا تھا۔ وہ ابھی تک صرف یہی سمجھ رہے تھے کہ کامی ان سب کو چھوڑ کر چلا گیا ہے، اسی لیے ابھی تک ان کے پائے استقامت میں ذرا بھی لرزش نہیں آئی تھی۔ لیکن یہ استقامت کب تک رہنی تھی وہ خود بھی نہیں جانتے تھے۔ ان کا ضبط کب ٹوٹنا تھا وہ خود بھی
بے خبر تھے۔ ابا جان، وہ ایک خط چھوڑ گیا ہے۔ خط کا متن یہ ہے کہ میں نے اپنا کاروبار کراچی شفٹ کر لیا ہے، اب میں ہمیشہ یہیں رہوں گا۔ میں نے اپنی نئی اسلام آباد والی برانچ اظہر کے نام کر دی ہے اور میں شمسا سے منگنی توڑ رہا ہوں کیونکہ میں اپنی پسند سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ بس یہی لکھا ہے ابا جان۔ شمسا نے اپنی آواز کو بھیگنے اور نم ہونے سے بچایا تھا۔ کوئی بات نہیں بٹیا، تمہارے لیے اللہ ضرور بہت اچھا انسان ڈھونڈ کر لائے گا۔ جی ابا جان، مجھے یقین ہے، اس نے زبردستی کی مسکراہٹ ہونٹوں پر سجا کر کہا اور بوجھل قدموں سے واپس اپنے کمرے میں آ گئی۔ اس کے نکلتے ہی ابا جان کی آنکھوں سے آنسو کا ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ شروع ہو گیا۔ ایک کرب مسلسل تھا، ایک اذیت ناتمام تھی۔ یہ غم، یہ کرب اس چیز کا نہیں تھا کہ ان کی بیٹی کا رشتہ ٹوٹ گیا، نہ یہ اس چیز کا تھا کہ کامی نے ان کے بیٹوں کا کاروبار ایک الگ حصہ کر دیا تھا۔ یہ کرب تو صرف اس چیز کا تھا کہ ان کا بیٹا انہیں بنا بتائے، بنا الوداع کیے، بنا انہیں ملاقات کیے ہی چلا گیا۔ ابا جان ابھی اس کے جانے کی اصل وجہ نہیں جانتے تھے، تبھی ان کے کندھے ابھی جھکے نہیں تھے، لیکن بہت جلد ایک اور طوفان آنے والا تھا جو ان کے کندھے جھکا دینے والا تھا۔ موبائل کی رنگ ٹون بجی تو اس نے کال پک کی۔ السلام علیکم۔ ہاں مہر، کیسی ہو؟ میں بالکل ٹھیک، تم بتاؤ، تم کیسی ہو؟ دادی کیسی ہیں؟ وہ بھی ٹھیک، میں بھی ٹھیک۔ اچھا یار، بات سنو، مجھے نا وہ حالم کی 19ویں قسط واٹس ایپ کر دو۔ یہاں مجھے ذرا ٹائم نہیں مل پا رہا ڈاؤن لوڈ کرنے کا، پلیز۔ مہر اور منفرہ ناولز کی جنونی تھی۔ ابھی بھی مہر منفرہ سے اپنے ناول کی فرمائش کر رہی تھی۔ ہاں کرتی ہوں سینڈ۔ تم نے پڑھ لی؟ ہاں میں نے پڑھ لی، بہت زبردست قسط تھی۔ تالیہ نے ایک بار پھر ایڈم سے دوستی کا حق ادا کر دیا، صرف اس کے لیے وہ دوبارہ وقت کا سفر کر گئی۔ اچھا دوست ہو تو تالیہ مراد جیسی۔ ہے نا فری؟ ہاں مہر، لیکن تم بھی میری بالکل ویسی ہی دوست ہو، میری ہر مشکل میں تالیہ مراد کی طرح میری مشکل آسان کرنے پہنچ جاتی ہو۔ شکریہ مہر، لیکن میرا بھی دل چاہتا ہے کہ میں بھی تمہارے لیے ایسی ہی دوست ثابت ہوں جیسے تالیہ تمہارے لیے ہر قربانی دو، تمہارے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار ہو جاؤں۔ اللہ اللہ منفرہ، تم میری اس سے بھی اچھی دوست ہو، اوکے؟ اور بھلا تم قربانی کیوں دو؟ اللہ نہ کرے کبھی تمہیں یا مجھے کبھی قربانی دینی پڑے۔ تم جو چاہو تمہیں اور جو میں چاہوں مجھے مل جائے۔ مہر نے اللہ سے پر امید ہو کر دعا مانگی۔ لیکن شاید تقدیر کو منفرہ کی دوستی کا ثبوت دلوا نامنظور تھا کہ تالیہ مراد نے تو اپنی دوستی کا ہر حق ادا کر دیا، کیا منفرہ اپنی دوستی کا حق ادا کرے گی؟ کچھ دیر مزید بات کر کے منفرہ نے کال کٹ کر دی، اسے ایپیسوڈ سینڈ کی اور موبائل رکھ دیا۔ ابا جان، یہ مجھے آج کچھ کاغذات پہنچے ہیں، ان کاغذات میں لکھا ہے کہ آج سے یہ برانچ میری ہوئی اور یہ کہ ارے اظہر بیٹا، وہ اپنا کام الگ کر چکا تھا تو اس میں کیا برائی؟ الگ کرنا چاہتا ہے تو کیا برائی ہے اس میں؟ تمہاری محنت کا حصہ تمہیں دے دیا نا، اب اس پر مزید محنت کرو اور کاروبار کو ترقی دو۔ ابا جان آپ سمجھے نہیں، میری پوری بات تو سنیں۔ یہ برانچ تو ابھی کسی بھی کام کی نہیں ہے، اس میں سوائے ابھی سیمنٹ کی دیواروں کے سوا ایسا کچھ بھی اور نہیں ہے جس پر میں اور اصغر محنت کر سکے۔ ابا جان آپ اب بھی نہیں سمجھے؟ کامی نے ہمیں ہمارا حصہ نہیں دیا بلکہ اس برانچ سے اپنا اور اپنی کمپنی کا نام ہٹا لیا۔ اب ہمارے پاس کچھ نہیں، نہ کمپنی کا نام، نہ مینیجرز، نہ اثاثے، نہ شیئرز، نہ ورکرز، کچھ نہیں ہے ابا جان، وہ سب اپنے ساتھ لے گیا۔ ہمیں صرف پکی دیواروں سے بنی ایک جگہ دے گیا ہے۔ ابا جان میں سب کچھ دوبارہ اکیلے کیسے کھڑا کروں گا؟ اظہر کو سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ کیا کرے، لیکن اس بار صرف اظہر یا شمسا ہی نہیں تھا جن کی دنیا اجڑی تھی، بلکہ ابا جان کے قدموں کے نیچے سے بھی زمین نکلی تھی۔ ابا جان کو لگا تھا وہ سب لے گیا اور آج پہلی بار ان کے دل کے میدان میں کامی کے لیے ناپسندیدگی کا جذبہ ابھرا تھا۔ ابھی تو صرف ناپسندیدگی تھی، کیونکہ ابھی وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ کامی نے ان کی بیٹی کو کیوں چھوڑا تھا۔ اس بات کے بعد تو انہوں نے کامی سے صرف نفرت ہی کرنی تھی۔ ابا جان اب میں کیا کروں؟ کہاں سے لاؤں اتنا پیسہ؟ کہاں سے لاؤں ساتھی؟ کہاں سے لاؤں کام کرنے والے؟ اظہر بالکل تہی دامن ہو گیا تھا، کچھ بھی نہیں تھا اس کے پاس۔ بھائی آپ پریشان نہ ہو،
آپ کے پاس جتنا بھی پیسہ بینک میں ہے اور ابا جان کے پاس بھی جتنی جمع پونجی ہے اور پھر اماں جان کا زیور جو وہ میرے لیے چھوڑ گئی تھی، اگر ہم وہ سب ملائے تو انشاءاللہ ایک اچھی رقم جمع ہو جائے گی۔ اس رقم کو استعمال کرنے کے ہمارے پاس 2 طریقے ہو سکتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ آپ اپنا کوئی چھوٹا موٹا کاروبار شروع کر دیں، یا پھر اس رقم کو کسی اچھے جانے پہچانے قابل اعتماد شخص کی کمپنی میں شراکت داری میں دے کر استعمال کر لیں۔ پہلی صورت میں ہمیں بہت وقت لگے گا اپنے پیروں پر کھڑا ہونے میں، لیکن یہ ہے کہ جو بھی کاروبار ہوگا وہ ہمارا اپنا ہوگا، جبکہ دوسری صورت میں ایک بار پھر نقصان کا اندیشہ ہے۔ شمسا جو اب بہت حد تک خود کو سنبھال چکی تھی، اس نے کافی دیر تک خاموش رہنے کے بعد ایک اچھا مشورہ دیا۔ ہاں بیٹا، شمسا بالکل صحیح کہہ رہی ہے۔ اب ہم اس سے اپنا کچھ مانگیں، اس ذلت سے اچھا ہے کہ اسے محنت کر کے یہ ثابت کر دو کہ ہم اس کے دیے ہوئے مال پر نہیں پل رہے تھے۔ ہم جو کچھ اس کے کاروبار سے لے رہے تھے اپنی محنت کا بدلہ لے رہے تھے۔ اللہ گواہ ہے، اس کے مال و دولت، اس کی جائیداد میں سے نہ میں نے اس کی شعور کی عمر سے پہلے کچھ لیا نہ اس کے بعد لیا۔ تمہیں خود محنت کرنا ہوگی اظہر۔ اس معاملے میں شمسا اور اصغر سب تمہارے ساتھ ہیں۔ ہم اپنی آسائشوں کو کم کر دیں گے جب تک ایک اچھا کاروبار سیٹ نہیں کر دیتے۔ دال روٹی پر گزارا کر لیں گے، لیکن ابا جان آپ ایسے کیسے اسے اتنی آسانی سے جانے دے سکتے ہیں؟ آپ نے اسے بلا کسی معاوضے کے پالا اور وہ آپ کی محبت کا یہ صلہ دے گا؟ اصغر کے اندر نفرت کا لاوا پھٹ چکا تھا اور اب وہ لاوا بہہ کر دوسروں تک بھی جلد پہنچنے والا تھا۔ بیٹا، میں تو اسے اپنے اولاد بنا کر لایا تھا، اور بھلا اولاد کو پال کر کوئی اولاد سے معاوضے کب طلب کرتا ہے؟ لیکن شاید وہ مجھے کبھی اپنا باپ نہیں سمجھ سکا۔ اظہر اپنی بہن اور ابا کو دیکھ کر ایک بار پھر اپنے حوصلے بلند کر چکا تھا۔ اس نے دل میں پکا ارادہ باندھ لیا تھا، کچھ بھی کرے گا، چاہے راتوں کو جاگوں گا، دن بھر محنت مزدوری کروں گا، لیکن کامی پر ثابت کر کے رہوں گا کہ وہ جو کر کے گیا ہے ٹھیک نہیں کر کے گیا۔ جو وہ سمجھتا تھا غلط سمجھتا تھا۔ اظہر نے تمام رقم اکٹھی کی اور اپنے ایک جاننے والے کے پاس لے گیا۔ کچھ دن پہلے ہی اس نے سنا تھا کہ حسین صاحب اپنی کمپنی میں شیئرز ہولڈر کو ایک اچھی آفر کر رہے ہیں۔ اس نے پلان یہ بنایا تھا کہ وہ اس رقم میں سے آدھی رقم کو حسین صاحب کے کاروبار میں شراکت داری کے لیے دے گا اور بقیہ رقم سے ایک کپڑے کا کاروبار شروع کرے گا، جس میں وہ اور اصغر دونوں خوب محنت کریں گے۔ یوں ایک طرف ان کے شیئرز بڑھتے جائیں گے اور دوسری طرف ان کا کاروبار۔ اچھا بابا، میں چلتا ہوں، شریم نے اکرام صاحب کے آفس میں داخل ہوتے ہوئے کہا۔ ہاں بھی، برخوردار جاتے تو روز ہو، کوئی کام شام کر کے آتے ہو یا یہ ہے کہ آفس سے بھاگنے کا اچھا بہانہ نکالا ہے تم نے؟ اکرام صاحب نے آج اسے پکڑ ہی لیا تھا۔ ارے نہیں بابا، آپ ہمیشہ مجھے کامچور ہی سمجھتے رہیے گا۔ میں ان کے گھر جاتا ہوں، ایک بار انہیں اسپتال بھی لے گیا تھا۔ باقی یہ ہے کہ اکیلی ہوتی ہیں، اگر کوئی کام ہوگا اور میں جاؤں گا تو مجھ سے بولیں گی، نہیں جاؤں گا تو تھوڑی نہ بولیں گی۔ شریم نے اپنی ہی منطق پیش کی۔ کون کون ہے گھر میں؟ اکرام صاحب نے کافی کا کپ اٹھاتے ہوئے کہا۔ کافی کا ہر وقت استعمال اب ان کی عادت بن گیا تھا۔ ہاتھ میں کافی ہوتی تھی اور ذہن میں نہ ختم ہونے والی سوچیں۔ عامر بھائی کی امی اور ایک بھتیجی بس۔ اسے دادی اور منفرہ بولنا عجیب لگا کہ پھر ابا جان مزید اور کچھ نہ بولے، اور وہ ابھی مزید کچھ بھی اس وقت تک بتانا نہیں چاہتا تھا جب تک دادی اور منفرہ سے بات نہ کر لے۔ لیکن بعض اوقات ہم اپنے بڑوں سے اپنے دل کی بات چھپاتے ہوئے غلط کر رہے ہوتے ہیں۔ ہم اپنے طور پر صحیح وقت کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں اور وہ ہمارے بارے میں کوئی اور فیصلہ کر دیتے ہیں۔ ابا جان سے کچھ دیر اور بات کر کے وہ انہیں خدا حافظ کہتا وہاں سے نکل آیا تھا۔ منفرہ کالج گئی ہوئی تھی، اسی لیے آج نفیسہ آنٹی گھر پر تھی۔ دروازہ نوک ہوا تو آنٹی دروازہ کھولنے چلی گئی۔ کون؟ ارے میں ہوں آنٹی، شریم۔ نفیسہ آنٹی نے دروازہ کھولا، وہ سلام کرتا ہوا اندر آ گیا۔ وہ جانتا تھا ابھی منفرہ کا کالج آف ہونے میں پورا 1 گھنٹہ ہے، اسی لیے وہ آج جلدی آیا تھا تاکہ دادی سے بات کر سکے۔ دادی کو سلام کر کے ان کے پاس بیٹھتے ہوئے اس نے ایک شاپنگ بیگ دادی کی طرف بڑھایا۔ یہ آپ کے لیے دادی۔ میرے لیے؟ کیا ہے بیٹا اس میں؟ دادی نے شاپنگ بیگ کھولتے ہوئے شریم سے پوچھا۔ آپ خود دیکھ لیجئے، شریم نے دادی کے پاس تخت پر آرام سے بیٹھتے ہوئے کہا۔
ارے اتنی پیاری شال ہے، لیکن بیٹا اس کی کیا ضرورت تھی؟ دادی نے اسے واپس نہیں کی تھی، صرف پوچھا تھا کہ اس کی کیا ضرورت تھی، کیونکہ انہیں معلوم تھا اگر وہ واپس کریں گی تو وہ برا مان جائے گا۔ ارے بس یوں ہی کل شاپنگ پہ گیا تو دل کیا آپ کے لیے بھی کچھ لے لوں۔ مما ذرا اپنی شاپنگ میں مصروف ہوئی تو میں نے یہ لے لیا۔ آپ بتائیں کیسی لگی آپ کو؟ شریم نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ بہت اچھی ہے بیٹا، ماشاء اللہ۔ اللہ تمہارے رزق میں برکت عطا کرے، تمہیں ڈھیروں خوشیاں نصیب کرے۔ دادی نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے اسے دعاؤں سے نوازا۔ وہ جس بات کے لیے آج جلدی آیا تھا وہ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی جس طرح کرے۔ بہت سارے اندیشے دل میں پنپ رہے تھے۔ اگر دادی کو یہ بات بری لگی کہ میں نے ان کی پوتی کو اس نظر سے دیکھا اور دادی مجھے غلط سمجھنے لگی تو کیا ہوگا؟ یا پھر اگر اس کی پہلے کہیں سے بات پکی ہو چکی ہوئی تو پھر؟ اگر کسی بھی وجہ سے دادی نے صاف انکار کر دیا تو عجیب عجیب خیالات تھے جو صبح سے اس کے دماغ میں آ رہے تھے۔ لیکن وہ سوچ کر آیا تھا کہ اگر دادی نے منع کر بھی دیا پھر بھی وہ ایک بار منفرہ سے ضرور پوچھے گا، کیونکہ اس نے منفرہ کی آنکھوں میں اپنے لیے ایک ایسا جذبہ دیکھا تھا جو پہلے دن اس کی آنکھوں اور رویوں میں نہ تھا۔ بیٹا مجھے قریب کی بیکری سے ذرا کچھ بسکٹ اور کیک وغیرہ لا دو گے؟ دادی نے اس کی سوچوں سے بے خبر اس کی سوچوں میں دخل ڈالا۔ کیوں خیریت دادی، کوئی مہمان آ رہے ہیں کیا؟ ہاں بیٹا، وہ میں نے نفیسہ کو کہا تھا کہ وہ ذرا منفرہ کے لیے کوئی اچھا رشتہ ڈھونڈے تو اس نے بات کی تھی ایک جگہ۔ آج وہی لوگ منفرہ کو دیکھنے آ رہے ہیں۔ منفرہ بھی آتی ہوگی اور وہ لوگ بھی بس آتے ہوں گے۔ دادی سب کچھ جانتی تھی، لیکن چونکہ ابھی تک شریم نے ایسا کوئی ذکر براہ راست ان سے نہیں کیا تھا، اسی لیے خود سے اس آنے والے رشتے کو منع نہیں کر سکیں۔ لیکن شریم کے سامنے بات رکھنے کا مقصد یہی تھا کہ اگر وہ ایسا کچھ بھی چاہتا ہے تو ضرور اس رشتے کو روک دے گا، اور اگر یہ سب ان کا وہم ہے تو وہ اس رشتے کے بارے میں سوچیں گی۔ لیکن دادی کی بات سنتے ہی شریم کو احساس ہوا کہ اسے بات کر لینی چاہیے۔ اگر اس نے بات نہیں کی تو ایسا نہ ہو کہ دیر ہو جائے۔ دادی، کیا منفرہ کو پتہ ہے کہ آج اسے کچھ لوگ دیکھنے آ رہے ہیں؟ وہ جاننا چاہتا تھا کہ کیا منفرہ نے دادی کو خود اجازت دی ہے۔ اگر ایسا ہے تو شاید اس کے دل میں شریم کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ نہیں، اسے نہیں معلوم، بس جب کالج سے آئے گی تو بتا دوں گی۔ ماشاءاللہ میری پوتی پیاری ہے، بس تھوڑا سا تیار ہو جائے گی پھر مجھے یقین ہے کہ وہ لوگ اسے ضرور پسند کر لیں گے۔ اللہ نہ کرے؟ کیا مطلب اللہ نہ کرے؟ ارے بھائی خیر ہے، اب اس کی شادی کی عمر ہے۔ اس نے مجھ سے 14 کلاسز پڑھنے کے بعد شادی کا وعدہ کیا تھا، تو بس اب وقت آ گیا ہے۔ دادی میرا مطلب ہے آپ کم از کم منفرہ کی رائے اور اس کی خواہش تو پوچھیں۔ ہاں تو جب لڑکے والے اسے پسند کر لیں گے تو میں اس کے بعد لڑکے کو اپنے گھر بلاؤں گی تاکہ وہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھ لیں، پھر ہی جو منفرہ فیصلہ دے گی وہی منظور کروں گی۔ شریم کا دل چاہا ایک ہی جست میں دادی کو سب بتا دے تاکہ دادی یہ جو اس کا دل جلانے والی باتیں کر رہی ہیں یہ نہ کرے، لیکن اس سے آج پہلی بار اپنی بات پہنچانے کے لیے الفاظ نہیں مل رہے تھے۔ تم باتیں ہی بناتے رہو گے یا مجھے سامان لا کر دو گے؟ دادی چاہتی تھی وہ کچھ تو بولے، اسی لیے بار بار اسے بولنے پر اکسا رہی تھی۔ میں آپ کو سامان بھی لا دوں گا اور گیسٹ کا اچھی طرح استقبال بھی کر دوں گا اور ان کی اچھی مہمان نوازی بھی کر دوں گا، لیکن آپ کو میری بات ماننی ہوگی۔ شریم کو معلوم تھا اسے اپنے دل کی بات آج ہی کہنی ہوگی، ورنہ وقت ہاتھ سے ریت کی طرح پھسل جائے گا۔ آپ ان لوگوں کو انکار کر دیں گی منفرہ سے ملائے بغیر، شریم نے نیچے تخت پر اپنی نظریں مرکوز رکھتے ہوئے کہا۔ لیکن کیوں بیٹا؟ نفیسہ بتا رہی وہ لوگ بہت اچھے ہیں، اچھا کھاتا پیتا اور تہذیب والا گھرانہ ہے، اور پھر لڑکی کی جاب بھی اچھی ہے، ہماری منفرہ کو خوش رکھے گا انشاءاللہ۔ دادی ابھی مزید اور بھی کچھ کہنا چاہتی تھی جب شریم کی آہستہ سی آواز ان کے کانوں میں پڑی۔ کیا وہ آپ کو مجھ سے بھی زیادہ اچھا لگا؟ کیا وہ منفرہ کو مجھ سے بھی زیادہ خوش رکھے گا؟ دادی کتنی ہی دیر تک ایک ٹک اسے دیکھتی رہی اور وہ نیچے فرش کو، پھر کچھ دیر بعد خود ہی گویا ہوا۔ دادی میں آج آپ سے یہی بات کرنے آیا تھا، لیکن آپ نے خود ہی اصل موضوع کھول دیا۔ مجھے نہیں پتا دادی کب منفرہ مجھے اس لحاظ سے اچھی لگنے لگی، کب میں اسے اپنی شریک حیات کی نسبت سے سوچنے لگا، مجھے خود نہیں پتا چلا۔ میں آپ سے صرف ہاں یا نہ پوچھنا چاہتا ہوں، ورنہ اس رشتے کے لیے میں باقاعدہ مما بابا کو ہی بھیجوں گا۔ آپ کو غلط تو نہیں لگا کہ میں نے منفرہ کے بارے میں ایسا سوچا؟ شریم نے گھبرا کے دادی کی طرف دیکھا کہ پتہ نہیں ان کے تاثرات کیسے ہیں۔
میرے بچے، میں جانتی تھی، میں نے تمہاری آنکھوں میں پسندیدگی دیکھ لی تھی، لیکن مجھے لگا شاید یہ سب میرا وہم ہے، اسی لیے میں نے نفیسہ کو بھی منع نہیں کیا۔ اور بھلا مجھے کیوں برا لگے گا اگر دنیا کا کوئی اور امیر ترین یا کوئی اور خوبصورت لڑکا بھی آ کر منفرا کا ہاتھ مانگے تو اس کے بجائے میں تمہیں چننا زیادہ پسند کروں گی۔ ہاں، یعنی میں آپ کو امیر اور خوبصورت نہیں لگتا؟ اس نے آنکھیں سکیڑ کر دادی سے سوال کیا۔ تو میری نظر میں سب سے امیر اور سب سے خوبصورت ہے، اور مجھے یقین ہے میری بیٹی کو تم بہت خوش رکھو گے۔ چلے آج آپ کو اسی بہانے ایک بات بتاتا چلوں۔ میرا نام شریم اکرام ملک ہے اور میں ملک انڈسٹری کے اونر اکرام صاحب کا بیٹا ہوں۔ شریم نے سینے پر ہاتھ رکھتے ادب سے جھکتے ہوئے بتایا۔ ہاں، یعنی تم ابھی تک جھوٹ بولتے آئے تھے؟ میں تمہیں ابھی چپل سے سیدھا کرتی ہوں، اکرام ملک کے بیٹے ہو اور مجھے کبھی بتایا بھی نہیں۔ اسی لیے نہیں بتایا کہ پھر آپ مجھ سے مروب ہوں گی، ایوی مجھے ایکسٹرا عزت دیں گی، پھر میں آپ کے اتنے قریب تخت پر نہ بیٹھ پاتا، بلکہ پھر آپ مجھے الگ سے خاص صوفے پر بٹھاتی۔ بھلا پھر مجھے آپ کی یہ محبت کیسے ملتی؟ شریم دادی کی گود میں سر رکھ کر لیٹ گیا تھا، اور دادی کو اس کا یہ عمل بہت اچھا لگا۔ منفرا بھی بالکل ایسی ہی کرتی ہے۔ دادی کو اب اس کی ہر بات پر منفرا یاد آ جاتی، اور منفرا کو دیکھتی تو وہ یاد آ جاتا، یوں جیسے دادی کے لیے وہ دونوں ایک ہی ہیں۔ ہاں، آپ کی منفرا ہے تو آپ کی گود میں تو سر رکھے گی۔ اسے اچھا لگ رہا تھا دادی سے اس طرح کھل کر منفرا کے بارے میں بات کرنا۔ وہ بہت اچھی ہے شریم، میری منفرا نے زندگی میں صرف دکھ دیکھے ہیں۔ بیٹا، اس کی زندگی میں خوشی آتی بھی ہے تو بہت مختصر سی۔ وہ بہت یاسیت سے کہہ رہی تھی۔ دادی، آپ پریشان نہ ہو، آپ کو مجھ پر بھروسہ ہے نا؟ بس میں ایک بار اس سے خود پوچھنا چاہتا ہوں، اگر وہ ہاں کہے گی تو اگلے ہی دن ماما بابا کو بھیج دوں گا، اور آپ بالکل بے فکر ہو جائیں، بہت خوش رکھوں گا انشاءاللہ منفرا کو۔ شریم نے لیٹے لیٹے ہی دادی کا ہاتھ پکڑ کر کہا تھا۔ دادی نے اس کے ماتھے پر پیار دیا۔ اف دادی، کتنی گرمی ہے باہر، ایسا لگتا ہے جیسے یہ سورج ساری گرمی فقط مجھ پر ہی پھینک دیتا ہے۔ منفرا نے کالج بیگ ایک طرف صوفے پر رکھا اور خود دوسرے صوفے پر ڈھہ گئی۔ آنٹی، ذرا پانی تو پلا دیجیے پلیز۔ شریم اور دادی کو کمرے میں اس کی آوازیں آ رہی تھی۔ دادی نے اٹھ کر جانا چاہا، لیکن شریم نے انہیں جانے نہ دیا اور کہا، ایسے ہی بیٹھے رہیں، مجھے آپ کی گود میں ایسے لیٹے دیکھے گی تو جل جائے گی۔ کیوں تنگ کرتے ہو لڑکے سے؟ دادی نے اسے سر پر چپت لگاتے ہوئے کہا تھا۔ اسے تنگ کرنے میں مزہ آتا ہے دادی، اور اب تو انشاءاللہ بہت جلد اسے تنگ کرنے کا اجازت نامہ بھی مل جائے گا۔ شریم نے مسکرا کر دادی کو دیکھا۔ انشاءاللہ، اللہ تم دونوں کو ہمیشہ سکھی رکھے۔ اف دادی، اتنی گرمی ہے، اتنی تیز گرمی میں بھی آپ تو پنکھے کے نیچے۔ منفرا پانی ہاتھ میں پکڑے اس کا اسکارف ایک کاندھے پر ڈالے بنا رکے بولتے ہوئے دادی کے کمرے میں آئی، لیکن جیسے ہی داخل ہو کر اس کی نظر سامنے کے منظر پر پڑی، اس کی آدھی بات منہ کے اندر ہی رہ گئی، اور ایک دم چھپاکے سے وہ فوراً باہر واپس آئی۔ ادھر ادھر نفیسہ آنٹی کو تلاش کیا کہ ان کی کلاس لے کے انہوں نے اسے بتایا کیوں نہیں کہ اندر وہ بیٹھا ہے۔ نفیسہ آنٹی جب اسے نظر نہ آئی تو وہ اسکارف اچھی طرح لیتے ہوئے دوبارہ اندر آ گئی۔ السلام علیکم منفرا، شریم نے اٹھتے ہوئے اس کے کچھ بولنے سے پہلے ہی سلام کیا۔ اس سے پہلے تو حیرت کا جھٹکا لگا کہ وہ اب دادی کے سامنے بھی اسے مخاطب کرنے لگا، لیکن سلام کا جواب دینا بھی ضروری تھا۔ وعلیکم السلام، اتنا کہہ کر وہ دادی کے برابر میں آ کے کاؤچ پر جا بیٹھی، اور شریم کو بالکل اگنور کر کے دادی سے بات چیت میں لگ گئی۔ دادی، آپ نے دوائیاں لی؟ ہاں بیٹا، لی تھی۔ ابھی وہ دادی سے بس اتنی ہی بات کر پائی تھی جب شریم کی آواز آئی۔ دادی بتا رہی ہیں کہ آج آپ کو کچھ لوگ دیکھنے آ رہے ہیں، سو آپ اسی لحاظ سے ذرا تیار ہو جائیں۔ وہ منفرا کے تاثرات دیکھنا چاہتا تھا۔ مجھے؟ پر کیوں دادی؟ کیوں، ان کو اپنے ایک پاگل بیٹے کے لیے ایک پاگل لڑکی چاہیے۔ شریم نے مسکرا کر اس پر چوٹ کی۔ دادی، مجھے نہیں دیکھنا ابھی کسی کو بھی، ابھی تو میں پڑھ رہی ہوں۔ بیٹا منفرا، تم نے مجھ سے جتنی پڑھائی کا کہا تھا وہ بس امتحان ہونے پر مکمل ہو جائے گی، پھر مجھے تمہارے اس پر سے سبکدوش ہونا ہے۔ دادی نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا۔ آپ ایسے مجھ سے پوچھے بغیر کسی کو نہیں بلا سکتی دادی، پلیز آپ انہیں منع کر دیجیے گا۔
وہ काउच से उठी और तेजी से कमरे से निकलकर किचन में गायब हो गई। इसके इस तरह इनकार से आपको क्या लगा दादी? शरीम खुश हुआ था क्योंकि इसे मुनफरा की आंखों से इनकार की वजह मालूम हो गई थी। वही लगा है जो असल में है। अब तुम जाओ और जाकर इसे असल बात बता दो शरीम, और मैं यहाँ बैठकर सोचती हूँ कि अब इन्हें कैसे मना करना है। दादी के अंदर एक सुकून सा फैल गया था। वो मुतमईन थी अब कि इनकी बेटी को एक अच्छा रिश्ता मिल गया था। वो दबे कदमों किचन के दरवाजे पर आ खड़ा हुआ। मुनफरा स्लेब की तरफ मुंह किए आहिस्ता आहिस्ता रो रही थी। इसकी रोने की वजह सिर्फ यही थी कि इसे लगा था शरीम के दिल में इसके लिए कोई जज्बा नहीं है, इसीलिए वो इतने आराम से इसके आने वाले रिश्ते की खबर सुना रहा था। और यही देखकर इसका दिल कुर्ची कुर्ची हो गया था। अरे आप रो क्यों रही हैं? मना कर देंगे दादी इन लोगों को। लेकिन एक बात तो बताएं, क्या इस इनकार की वजह सिर्फ पढ़ाई है? शरीम ने इसके साइड पर खड़े होकर सवाल किया। इस इनकार की जो भी वजह हो मिस्टर शरीम, ये मेरा और मेरी दादी का मामला है। आप इसमें ना बोले तो अच्छा होगा। इसका दुख शरीम पर गुस्से की सूरत बाहर निकल रहा था। शरीम अभी इसे मजीद तंग करना चाहता था, लेकिन इसकी सुर्खी आंखें बहते आंसुओं और इसका गुस्सा देखकर मजीद कुछ गलत करने से बाज रहा। हाँ, इसके बाद जो कुछ भी इसने कहा वो मुनफरा के लिए हर दुख और गम का मदावा था। मैं क्यों ना बोलूँ मिस मुनफरा इस मामले में? अगर नहीं बोलूँगा तो दादी मेरी अमानत को किसी और के हवाले कर देंगी। आप मेरी अमानत हैं और मैं अपनी अमानत किसी और को नहीं सौंप सकता। बस आपकी आंखों से इस इनकार की वजह देखना चाहता था ताकि अपने दिल की बात आप तक पहुंचा सकूं। मुनफरा जो इतनी देर से बिलावजह ही सामने की दीवार को तके जा रही थी, शरीम के इस तरह कहने पर होंठ काटने लगी और नजरें झुका गई। विल यू मैरी मी मुनफरा? शरीम ने सिर्फ एक कदम आगे बढ़ाकर इससे हल्के से पुकारा था। मुनफरा से कोई जवाब न दिया गया। दोनों के दरमियान सिर्फ खामोशी थी। वो फर्श को देख रही थी और उससे खामोशी में सिर्फ धड़कनों की आवाज़ थी। वो मुझे थोड़ा काम है, मैं चलती हूँ। जब दिल की धड़कन मज़ीद तेज़ होने लगी तो इसने जाने के लिए कदम बढ़ाए। अच्छा, सिर्फ इतना तो बता दे, आज आने वाले मेहमानों पर आपको एतराज़ है, लेकिन आपके इम्तिहानात के बाद मेरे पेरेंट्स आएंगे, तो क्या उन्हें भी आप इनकार कर देंगी? शरीम ने जानदार मुस्कुराहट के साथ पूछा। उसने सिर्फ नफ़ी में सिर हिलाया और छपाक से किचन से गायब हो गई। पीछे खड़ा शरीम इस हरकत पर खिलखिलाकर हंस पड़ा। खामोश लब हैं, झुकी है पलकें, दिलों में उल्फत नई नहीं है। अभी तकल्लुफ़ है गुफ्तगू में, अभी मोहब्बत नई नहीं है। अभी ना आएगी नींद तुमको, अभी ना हमको सुकून मिलेगा। अभी तो धड़केगा दिल ज़्यादा, अभी ये चाहत नहीं है। अभी ये चाहत नहीं है। बहार का आज पहला दिन है, चलो चमन में टहल के आएं। फिज़ा में खुशबू नई है, गुलों में रंगत नई है। मुनफरा तमाम कामों से फारिग होकर जब बेड पर जाकर लेटी, उसने अपना मोबाइल उठाया तो देखा कि ज़कोटा जिनका मैसेज आया है। खोला तो मोहब्बत भरी एक गज़ल लिखी थी। पढ़कर इसके होठों पर मुस्कुराहट ठहर गई। काफ़ी देर तक सोचती रही क्या जवाब दूँ, फिर सोचा रहने दो, लेकिन दिल कहता था कोई तो जवाब दो ताकि वो बात करे और फिर बात से बात निकले। और हमेशा की तरह इस बार भी ऐसा ही हुआ था कि वो इसके बारे में सोच रही थी और उसकी कॉल आ गई। मुनफरा ने मुस्कुराकर कॉल रिसीव की। अस्सलाम वालेकुम। सलाम में पहल मुनफरा ने की थी। वालेकुम सलाम। लगता है मेरी कॉल का इंतज़ार किया जा रहा था। नहीं, वो बस मोबाइल हाथ में था तो कर ली फ़ौरन रिसीव। मुनफरा ने लब काटते हुए जवाब दिया। अच्छा, यानी तुम मुझे याद नहीं कर रही थी? मैं ही पागल हूँ जो तुम्हें याद कर रहा था। चलो ठीक है, फिर मैं काट देता हूँ, किसी और को कर लूँगा जो मुझे याद कर रहा हो। शरीम ने मासूमियत से उसे छेड़ा। नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था। हाँ अच्छा भाई, नहीं काटता कॉल। खैर, कैसी हैं आप मिस? अभी दोपहर में तो देख कर गए हैं आप। पिछली दफ़ा वो ये नहीं कह पाई थी, लेकिन आज कह ही दिया था। हाँ, देख कर तो गया था, लेकिन उस वक्त तो आप पहले गुस्से में थी, फिर शर्मा के भाग गई थी, इसीलिए पूछ रहा हूँ कि अब कैसी हैं। शरीम उसे दोपहर की बात से जिज कर रहा था। मैं ठीक हूँ। और आपसे किसने कहा कि मैं शर्मा रही थी? इसे वाकई गुस्सा आया कि वो इसके सामने ऐसे रिएक्ट क्यों कर गई थी। यानी आप नहीं शर्मा रही थी? फिर तो आप बहुत बेशर्म है।
ہونے والا ہسبینڈ سامنے کھڑا ہے اور آپ شرما نہیں رہی تھی۔ وہ اسے مزید تنگ کر رہا تھا۔ آپ نے مجھے تنگ کرنے کے لیے فون کیا ہے؟ جب اس سے کوئی بات نہ بن پڑی تو یہی کہہ دیا۔ جی بالکل، شریم تو صدا کا ڈھیٹ تھا۔ پھر میں کال کٹ کر رہی ہوں، آپ کسی اور سے بات کر لیں، اس نے اسے دھمکی دیتے ہوئے کہا۔ ہاں ٹھیک ہے، پھر میں اپنی گرل فرینڈ سے بات کر لیتا ہوں۔ آپ کی گرل فرینڈ بھی ہے؟ منفرا کو صحیح معنوں میں دکھ ہوا تھا۔ ہاں، وہ تو اس دور میں سب کی ہوتی ہے، اور ایک تھوڑی نا، کئی ساری ہے۔ شریم نے دیدہ دلیری سے اسے جھوٹ کہا تھا۔ پھر آپ نے انہی میں سے کسی ایک کو پرپوز کر دینا تھا، مجھے کیوں کیا تھا؟ کہہ کر زبان تو میں دبائی کہ یہ کیوں کہہ دیا؟ اب انہی میں سے کسی ایک سے کہنا پڑے گا، کم از کم وہ جواب تو دیں گی، آپ کی طرح خاموش تو نہیں رہیں گی نا۔ میں نے آپ کو جواب دیا تھا شریم، اس نے معصومیت سے کہا۔ اسے ڈر لگا تھا کہ کہیں وہ اس کی خاموشی کو کچھ اور نہ سمجھے۔ اچھا، کیا جواب دیا تھا آپ نے منفرا؟ دوبارہ دیجیے نا۔ میری خاموشی اس بات کی خاموشی تھی شریم، مجھے لگا تھا آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ اسے ڈر تھا کہ کہیں اس کی محبت کسی غلط فہمی کی بنا پر اس سے دور نہ چلی جائے۔ ارے پاگل لڑکی، اتنی جلدی اداس نہ ہویا کرو۔ مجھے پتا ہے تمہارا جواب، میں تو صرف تمہیں تنگ کر رہا ہوں۔ آپ مجھے تنگ کیوں کرتے ہیں؟ اس بار اس نے ذرا تیز آواز میں کہا تھا، تاکہ وہ اب اور اسے تنگ نہ کرے۔ کیونکہ مجھے تمہیں تنگ کرنے میں مزہ آتا ہے۔ بعد میں بھی میں تمہیں ایسے ہی تنگ کیا کروں گا، شریم نے بالوں میں ہاتھ پھیرتے مسکراتے ہوئے کہا۔ اچھا، میں رکھ دوں فون؟ منفرا کو لگا اب وہ اس سے ایسی ہی باتیں کر کے چھیڑتا رہا تو اس کا دھڑکتا دل باہر آ جائے گا۔ ارے ابھی کہاں؟ تمہیں پتہ ہے جو لورز ہوتے ہیں نا، وہ ساری رات بات کرتے ہیں۔ شریم نے اپنی طرف سے ایک بہت نفعمند معلومات میں اضافہ کیا تھا۔ اچھا، تو وہ تو لورز ہوتے ہیں نا، اسی لیے کرتے ہوں گے۔ اس کی معلومات پر منفرا نے دو بدو جواب دیا تھا۔ اچھا تو پھر میں اور آپ کیا ہے میڈم؟ شریم نے تکیہ سیٹ کر کے لیٹتے ہوئے کہا۔ دیکھیں شریم، مجھے آپ سے کچھ کہنا ہے، مجھے امید ہے آپ کو برا نہیں لگے گا۔ شریم، میں نے آج سے پہلے کبھی کسی لڑکے سے بات نہیں کی، میری زندگی میں سچ کہوں تو کبھی آج سے پہلے کوئی لڑکا نہیں آیا۔ مجھے نہیں معلوم میرے دل میں آپ کے لیے کیا فیلنگز ہیں جو میں آپ سے بلا جھجک بات کرتی ہوں، لیکن شریم، اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ میں باقی لڑکیوں کی طرح ساری رات آپ سے بات کروں۔ میں آپ کا حال احوال آپ سے روز پوچھ سکتی ہوں، لیکن اس سے زیادہ بات چیت مجھے ہرگز اس وقت تک منظور نہیں جب تک میرا آپ سے کوئی جائز رشتہ نہیں بن جاتا۔ پلیز آپ سمجھ رہے ہیں نا؟ منفرا کے دل کو خوف نے گھیرا تھا کہ پتہ نہیں اس کی بات سن شریم کا رد عمل کیا ہوگا، لیکن اس نے ابھی ہی خود سے ارادہ کیا تھا کہ نکاح سے قبل اسے اس رشتے کو کس حد تک رکھنا ہے۔ جی مس، میں بالکل سمجھ رہا ہوں۔ مما کو تو اپنے بیٹوں کے لیے ایسی لڑکیاں ہی پسند ہے جو لڑکوں سے ایک حد تک بات چیت کرتی ہیں۔ تمہیں پتہ ہے اقصیٰ میری ہونے والی بھابھی، وہ بھی بالکل ایسی ہی ہیں۔ بھیا کے ہوتے ہوئے وہ گھر بھی نہیں آتی، اور بھیا سے بات چیت تو بالکل نہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ دونوں ایک دوسرے کو پسند نہیں کرتے۔ میں جانتا ہوں بھیا کی محبت کو بھی اور بھابھی کی بھی، لیکن بھابھی کا نقطہ نظر اپنی ہونے والی دیورانی کی طرح ہی ہے۔ شریم نے اسے ریلیکس کرنا چاہا تھا تاکہ وہ اس بات کو لے کر پریشان نہ ہو۔ اچھا جی، آپ کی مما کو ایسی لڑکیاں پسند ہیں اور آپ کے بھیا کو بھی، لیکن آپ کو کیسی لڑکیاں پسند ہیں؟ مجھے اپنی دادی کی پوتی جیسی لڑکیاں ہی پسند ہیں۔ اچھا چلے ٹھیک ہے، اپنا خیال رکھیے گا، میں کال کاٹ دوں اب۔ تمہارا ایسے اجازت لینا اچھا لگا، بعد میں بھی اسی طرح مجھ سے اجازت لے کر کام کیا کرنا، مجھے اچھا لگے گا۔ آنکھیں بند کر کے تصور میں وہ منفرا کو ہی دیکھ رہا تھا۔ اوکے انشاءاللہ، منفرا نے مسکرا کر سے جواب دیا تھا۔ تمہارے پیپرز کمپلیٹ ہو جائے پھر انشاءاللہ میں مما بابا کو بھیجوں گا، ٹھیک ہے؟ ویسے اب بھی کیا تم مجھے زکوٹا جن ہی بولو گی؟ ہاں جی بالکل، میں آپ کو ہمیشہ یہی بولوں گی، منفرا نے ہنستے ہوئے سے تنگ کیا تھا۔ لڑکی، خدا کا خوف کرو، وہ آنے والے کیا سوچیں گے جب تم مجھے یہ بولو گی؟ شریم لیٹے سے اٹھ کر بیٹھ گیا تھا۔ کون آنے والے؟ منفرا کو اس کا یہ کہنا سمجھ نہ آیا تھا۔ ہمارے بچے
اف اب میں کال کاٹ رہی ہوں، آپ واقعی زکوٹر جن ہیں۔ اللہ حافظ۔ وہ شرم سے لال ہو گئی تھی۔ کال کٹ کی، موبائل سائڈ پر رکھا اور اس کی باتیں سوچ سوچ کر مسکرا دی۔ منفرد نے سوچا اس نئے آشکار ہونے والے جذبے کو مہر سے شیئر کرے، لیکن پھر اس کے دل میں خیال آیا موبائل پر صحیح سے نہیں بتا سکتی، جب وہ آ جائے گی نا پھر بتا دوں گی۔ مسکراہٹ اس کے لبوں پر بار بار آ جاتی اور شریم کا چہرہ آنکھوں کے سامنے۔ نئی محبت تھی اور پہلی بھی خیالات اور ذہن کا بھٹکنا تو ضروری تھا۔ شادی میں صرف 15 دن باقی تھے۔ تمام گھر کے بڑے، ابا جان، اظہر، اصغر، عظیم اور تینوں کی بیگمات ابا جان کے کمرے میں موجود ان کے مشورے اور رضامندی سے کارڈز پر نام لکھوا رہے تھے کہ شادی اور ولیمہ کی دعوت کہاں کہاں دینی ہے۔ تقریباً تمام لوگوں کے نام لکھے جا چکے تھے۔ چلو الحمدللہ سب ہو گئے۔ ابھی ایک بار پھر سب سوچ لے، کسی کا کوئی دوست یا رشتہ دار تو نہیں رہ گیا۔ شمسا نے کارڈ سمیٹتے ہوئے کہا، ایک اور نام لکھو۔ ابا جان نے اپنے بیڈ پر لیٹے لیٹے ہی کہا۔ کس کا ابا جان؟ شمسا نے حیرت سے پوچھا۔ اکرام ملک۔ ابا جان نے بھیگی آنکھوں سے شمسا کو کہا تھا۔ وہاں بیٹھے سب افراد ہی ایک دم چونکے تھے، لیکن کسی نے ایک لفظ بھی نہیں کہا تھا، کیونکہ موجود ہر ایک فرد عرصہ دراز سے ہی چاہتا تھا کہ ابا جان اسے معاف کر دیں، لیکن ابا جان نے خود سے سب کو منع کر دیا تھا کہ آج کے بعد اس گھر میں کوئی اس کا نام بھی نہیں لے گا۔ جب ابا جان نے منع کر دیا تو اس کے بعد کبھی کسی نے چاہتے ہوئے بھی اس کا ذکر نہ کیا، لیکن آج جب خود ابا جان نے اسے بلاوا دینے کا کہا تو سبھی بہت خوش ہوئے تھے۔ ہاں ابا جان، ضرور، کیوں نہیں، میں ابھی لکھتی ہوں اس کا نام۔ شمسا نے ایک کارڈ اٹھاتے ہوئے کہا۔ ہماری طرف سے صرف ولیمے کی دعوت لکھنا اسے۔ شادی کی دعوت اگر عظیم دینا چاہتا ہے تو دے دے، کیونکہ عظیم کی بیٹی کی شادی ہے اور ہم اس کی اجازت کے بغیر اسے نہیں بلا سکتے۔ ابا جان کو اپنا یہ اکلوتا داماد دل و جان سے عزیز تھا، جس نے مشکل گھڑی میں ان کا پورا ساتھ دیا تھا۔ ارے ابا جان، یہ کیسی بات کر رہے ہیں آپ؟ میری بیٹی پہلے آپ کی نواسی ہے، اور میں تو خود چاہتا ہوں اب اکرام کو معافی مل جانی چاہیے، اسی لیے تم لکھو شمسا، اسے شادی اور ولیمے دونوں پر بلاؤ۔ عظیم صاحب واقعی ایک بہت اچھے انسان تھے۔ ہم چاہتے ہیں کہ وہ بھی تم لوگوں کی طرح شادی میں پہلے سے شرکت کرے، اسی لیے ہم اسے ابھی سے بلانا چاہتے ہیں۔ ابا جان نے اسے سچے دل سے یاد کیا تھا۔ مرنے سے پہلے اسے سینے سے لگانا چاہتے ہیں، اسے بتانا چاہتے ہیں کہ ہم نے اسے اپنی اولاد کی طرح پالا ہے، اسے بتانا چاہتے ہیں اس کے چھوڑ جانے نے ہمیں کتنا بڑا دکھ دیا تھا، اسے بتانا چاہتے ہیں کہ ہم اسے یاد کتنا کرتے ہیں۔ آنسو ان کی آنکھوں سے ایک لڑی کی طرح جاری تھے، اور صرف وہی نہیں، وہاں بیٹھا ہر نفس روح رو رہا تھا۔ شمسا کے پاس ہی آج بھی پہلے جیسا حوصلہ تھا اور اسے ہی اپنے باپ کو سنبھالنا تھا۔ ابا جان، اللہ نہ کرے آپ کو ابھی کچھ بھی ہو، آپ کو تو اللہ ابھی اپنے سب بچوں کی خوشیاں دیکھنا نصیب کرے، کامی کے بچوں کی بھی۔ شمسا نے اپنے ہاتھ سے ان کے آنسو پوچھے۔ لیکن ابا جان، کامی بھائی کو ہم بلائیں گے کس طرح؟ ان سے رابطہ کیسے کریں؟ اصغر نے اپنی پریشانی کا اظہار کیا۔ اس کے دل میں کامی کے لیے موجود نفرت ان دنوں ختم ہو گئی تھی، جب اکرام بار بار ابا جان سے آ کر معافی مانگتا تھا۔ ہاں تو اظہر میاں، کال ملاؤ اسے ابھی۔ ابا جان نے اپنے بڑے بیٹے کو گہری نظر سے دیکھتے ہوئے کہا۔ ابا جان، میں کیسے ملاؤں؟ میرے پاس اس کا نمبر۔ ہم جانتے ہیں اظہر میاں، تم اس سے اس وقت سے رابطے میں ہو، تم نے اس سے رابطہ کبھی ختم ہی نہیں کیا تھا۔ ابا جان نے نرمی سے کہا۔ معافی ابا جان، لیکن وہ بہت اکیلا ہو گیا تھا، اس نے مجھے بہت منتوں سے کہا تھا کہ میں اسے اکیلا نہ چھوڑوں۔ اظہر صاحب کو ڈر لگا تھا کہ کہیں ابا جان اس بات پر ان سے ناراض نہ ہو جائے۔ اچھی بات ہے، ہم جانتے تھے اور ہم نے تمہیں کبھی روکا نہیں، کیونکہ ہم خود چاہتے تھے کہ تم اس سے تعلق رکھو۔ اب تم ابھی اور اسی وقت اسے کال کرو اور اس سے کہو کہ ابا جان اسے یاد کر رہے ہیں، اسے ملنا چاہتے ہیں، بس اور کچھ نہ کہنا۔ سب کے چہروں پر آج طمانینت بھری مسکراہٹ تھی۔ اب خوش تھا کہ آج کامی کی قید ختم ہونے والی ہے، لیکن یہ تو کائنات کا اصول ہے، ایک کی آزادی ہوتی ہے تو اس کے لیے کسی اور کو قید کیا جاتا ہے۔ اب یہاں کس کو کس کے لیے قید کیا جا رہا تھا، یہ تو آپ کو مستقبل ہی بتائے گا۔